السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی۔ تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی شیر کی کہانی ہے۔ ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جانور شکار کیا اور اس کے گوشت کو کھا لیا۔ اب شیر کو نیند آنے لگی، وہ جلدی سے اپنے غار میں آیا اور سو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک چوہا کھانے کی تلاش میں شیر کے گھر میں گھس گیا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے لپک کر چوہے کو پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم میرے گھر میں اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اب تو چوہے کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی، لیکن وہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے شیر سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے میں بھی کبھی تمہارے کام آؤں۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم اور میری مدد کرو گے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے اور مجھے؟ چوہے نے کہا، دیکھو، کسی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ شیر کو ننھے چوہے کی یہ باتیں بہت اچھی لگی۔ اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر شیر کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی اس قصے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک جال لگایا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر والوں کو فروخت کر سکے۔ شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا۔ اب تو شیر بہت گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کی جال شکاری لگاتے ہیں۔ شکاری جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جاتے ہیں اور چڑیا گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ شیر نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی۔ اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتی ہے۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورا جال کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات ملی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے چوہے کے ذریعے ایک بہت بڑی مصیبت سے اسے بچا لیا۔ تو کیسے لگی آپ سب کو ہماری کہانی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔